ایک بھائی کا سوال ہے، میری والدہ فوت ہو گئی تو ہم ہر جمعرات غریبوں کو کھانا دیتے تھے، پھر کھانا بند کر دیا، پھر والدہ خواب میں آئیں اور وہ بہت کمزور اور نڈھال تھیں، تو وہ مطلب خواب میں یہ کہہ رہی تھی مجھے کھانا دینا کیوں بند کر دیا، تو کہہ رہے اس خواب سے میں پریشان ہوں، کیا کروں، تھوڑا سا رہنمائی کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ تو بالکل ٹھیک ہے، غریب لوگوں کو کھلائیں، صحیح مسلم حدیث ہے نا، میت کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ لاکھوں لوگ میرے یوٹیوب پہ یہ ویڈیو کمپلیٹ لیکچرز میں سب سے زیادہ میرا لیکچر اصالِ ثواب والا مسئلہ 74 دیکھا گیا، اس میں نے پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ میت کو آپ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہیں، بالکل کریں، اور اس میں کھانا کھلانا نہیں ضروری ہوتا، کسی غریب بچے کو کتابیں بھی لے کے دے سکتے ہیں، کسی کی فیس جمع کروا سکتے ہیں، یہ سارے کام کریں آپ میت کی طرف سے کریں، لیکن جن کی تونے پہلے بھری ہوئی ہیں ان کی نہ بھرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں مسجد کے مولوی کو تو سارے چھوٹا گوشت پکا کے دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنا ہمسایہ جو ہے وہ غریب ہوتا ہے، جو سال بعد بھی شاید قربانی کے اوپر گوشت پکاتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیتا۔ جس کے پاس روزانہ کے ہی بکرے آتے ہیں اس کو سارے اسی کو جا کے دیتے ہیں، انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے ہوں۔ تو غریب سے مراد یا صدقہ خیرات سے مراد ہم فوراً کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسجد و مدرسے کو دینا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا ہمسائے کا حق ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے کہ اتنی مجھے تاکید دلائی گئی کہ مجھے ڈر گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں وراثت میں اس کو حصے دار نہ بنا دیں ہمسائے کو، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، چوتھے محلے میں مولوی میں جا کے دینا ہے، کیونکہ مولوی نے بھی آپ کا ذہن یہی بنایا کہ انہوں نہیں لگنا تو انہوں لگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی میں ضمن سوال آ گیا کہ آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پہلے حق ہے، پڑوسی اور رشتہ دار، پڑوسی ورسز رشتہ دار آ جائیں تو رشتہ دار کا پہلا حق ہے، ظاہر اس میں رشتہ دار آ جائیں، رشتہ دار تو پہلے، وہ تو قرآن پاک میں جو ترتیب بتائی گئی اس میں رشتہ دار پہلے نمبر پہ۔ علی بھائی جو خواب میں اس کی والدہ آئی ہیں، اس نے کھانا دینا بند کر دیا، اس کا کوئی آپس میں اور سر یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں، میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا، اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ اس طرح کے خواب تو ہندوؤں کو بھی آتے ہیں۔ خواب میں نے پہلے بھی بتایا، خواب مبشرات ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے خواب کا لفظ نہیں استعمال کیا، آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد غیب کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، خواب نہیں کہا، کیونکہ پتہ تھا کہ لوگ ڈاکٹرائیں پڑھا لیں کہ خوابہ ہوتا ہی پوری گیم چلے گی، اس کے باوجود چل رہی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا ایسے خواب، سچے خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ مبشرات کا مطلب ہے جس میں خوشخبری دی جائے، دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو۔